سال کے پہلے دن میرا نکاح ہوا تو میں وزیر اعظم بن جاؤں گا۔ چیف جسٹس آج خود نوٹس بل کے خلاف بینچ تشکیل۔ منظور وسان کو خواب آنے شروع ہو گئے۔ سابق صدر ضیاء الحق کا ہیلی کاپٹر کھیتوں میں اتر گیا۔ یو اے ای نے $1 ارب دینے کی یقین دہانی کروا دی۔ بجلی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 46 پیسے مہنگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 27 پاکستان۔ سب سے پہلے بجلی پر آتے ہیں۔ یہ 46 پیسے مہنگی ہو گئی ہے اور عوام سے تقریباً 15 ارب سے زائد کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ پتہ نہیں، مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ ہمارے حکمران جو ہیں کیا کر رہے ہیں، کیوں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ بھائی پہلے بھی غریب ڈوبا ہوا ہے مہنگائی کے طوفان میں، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ روٹی کا اس کو فکر ہے، اس کو بال بچوں کا فکر ہے، اس کو مزدوری کی فکر ہے، کام نہیں ہے، دھندا نہیں ہے، پھر بھی حکومت آئے روز کبھی گیس بڑھا رہی ہے، کبھی بل بڑھا رہی ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں سناتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق امیر المومنین جب بنے تو ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ کو کتنا وظیفہ دیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک مزدور کی تنخواہ کے برابر وظیفہ دیا جائے۔ تو ان کو کہا گیا کہ اگر وہ آپ پر کم ہوگا تو پھر، تو انہوں نے کہا کہ میں مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا۔ اب ہمارے حکمرانوں کو اللہ سمجھائے، پتہ نہیں یہ کون سی ان کی کل سیدھی ہے کہ یہ ہر دوسرے دن کبھی بجلی بڑھا دیتے ہیں، کبھی کیا بڑھا دیتے ہیں، گیس بڑھا دیتے ہیں اور عوام پہ اب نئے 15 ارب کا ٹیکس لگا رہے ہیں۔ تو میں تو ان کے لیے دعا گو ہی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ حکمران جو بھی آتا ہے، یہ نہیں کہ شہباز شریف ہے، اس سے پہلے عمران خان تھا، اس سے پہلے نواز شریف تھا، اس سے پہلے زرداری تھا، جو بھی حکمران آتا ہے وہ عوام کی کم ہی سوچتا ہے۔ اور کیوں کم سوچتا ہے؟ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ جلسے جلوس کرتے ہیں تو آدمی یہی کہتا ہے کہ یہ عوام کے سکے چچے ہیں، لیکن جب حکومت میں آ جاتے ہیں تو یہ پہچانتے ہی نہیں کہ عوام کون ہے، ہم کون ہیں، ٹیکسوں پہ ٹیکس، ٹیکسوں پہ ٹیکس۔ میں ان کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اب آتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ IMF نے ہمیں کہا ہے کہ آپ کو جو بھی ملک پیسے دے گا ریٹرن میں آپ مجھے ثبوت دیں گے۔ اور کیا ثبوت دیں گے؟ کہ اس نے اتنی رقم مجھے دی ہے تو میں آپ کو قسط جاری کروں گا۔ اب ہمیں سعودیہ نے $2 ارب کی یقین دہانی کرائی، ریٹرن میں دیا، ہم نے وہ IMF کو دے دیا۔ ابھی UAE نے $1 ارب دینے کا کہا ہے ہمیں، اس کا انہوں نے سرٹیک ہمیں دیا، ریٹرن میں دیا، وہ ہم نے IMF کو جمع کروا دیا۔ تو اب امید ہے کہ بہت جلد ہمیں IMF کی قسط مل جائے گی، جس سے امید ہے کہ پاکستان کے حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے۔ اب آتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ سابق صدر ضیاء الحق کہیں دورے پہ جا رہے تھے، ہیلی کاپٹر پہ وہ جا رہے تھے تو آندھی طوفان آ گئی اور ان کے پائلٹ نے کیا کیا کہ کھیتوں میں ان کا ہیلی کاپٹر اتار دیا۔ کھیتوں میں جب ہیلی کاپٹر اترا تو نزدیک میں ایک جھونپڑا تھا، تو وہ جھونپڑے میں چلے گئے آندھی اور طوفان کی وجہ سے۔ وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، بزرگ نے صدر ضیاء الحق کو پہچان لیا، جبکہ صدر ضیاء الحق تو اس کو نہیں پہچانتا تھا۔ اس نے پہچان لیا تو اس نے کہا کہ آئیں جی صدر صاحب بیٹھیں۔ اس نے کہا آپ مجھے جانتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں آپ کو جانتا ہوں، آپ صدر صاحب ہیں ہمارے ملک کے۔ اس سے جو خدمت ہو سکی اس نے کی۔ کچھ دیر بعد جب آندھی اور طوفان تھمی، ضیاء الحق وہاں سے روانہ ہونے لگے تو اس نے پوچھا بزرگوں کوئی میرے لائق اگر خدمت ہے تو آپ بتائیں۔ اس نے کہا خدمت تو ہے، لیکن آپ کہیں گے کہ جی مجھے چائے پانی پلایا تو احسان کا بدلہ مانگ رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں۔ بزرگ نے یہ کہا کہ مجھے اچھا تو نہیں لگتا ہے، لیکن پھر بھی ایسے ہوا کہ میں سرکاری ملازم تھا، میں پشاور میں تھا اور میں نے وہاں پہ بہت کوشش کی ہے کہ سرکاری طور پر مجھے حج پر بھیج دیا جائے، لیکن مجھے کسی نے نہیں بھیجا۔ میں وہاں پہ PM تھا تو میری کسی نے نہیں سنی ہے۔ تو آپ تو سربراہ مملکت ہیں، اگر آپ مجھے حج کروا دیں تو میں آپ کا مشکور ہوں گا۔ تو صدر ضیاء الحق نے اپنے PA کو کہا کہ بھائی ان کا نام لکھ لیں اور ان کو ٹکٹ وغیرہ اور سب کچھ خرچہ حکومت کی طرف سے ہوگا اور ان کو آپ حج پہ بھیجیں۔ تو ضیاء الحق تو پھر ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے چلے گئے۔ تو وہ بزرگ سوچنے لگے کہ میرے اللہ دیتا بھی ہے تو کیسے دیتا ہے کہ دیکھیں خود صدر پاکستان میرے پاس چل کر آ گئے اور مجھے آپ نے اپنے گھر بلا لیا۔ تو بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ تو چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ منظور وسان پیپل پارٹی کے ایک رہنما ہیں، وہ ہمیشہ صوبائی اسمبلی کے ممبر بنتے ہیں اور کئی بار وہ وزیر رہ چکے ہیں۔ ان کو اکثر خواب آتے ہیں اور ان کے خواب جو ہیں وہ تقریباً آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 90% درست ہوتے ہیں۔ اس بار جو انہوں نے خواب دیکھا ہے تو انہوں نے بتایا ہے کہ دور دور تک عمران خان کا اور کم از کم 10 سال تک عمران خان کا حکومت میں آنا بہت مشکل ہے۔
تو یہ منظور وسان کا خواب تھا. اب یہ سچ ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. تو اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. ایسے ہوا کہ قومی اسمبلی نے ایک بل پاس کیا, اور وہ بل کیا تھا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال, ان کے ساتھ جسٹس اعجاز الاحسن اور ان کے ساتھ جسٹس منیب اختر نے 14 مئی کو الیکشن کا پنجاب میں اعلان کیا کہ 14 مئی کو الیکشن ہوں گے. تو اب حکومت کے پاس چونکہ سرمایہ بھی نہیں ہے, پولیس اور فوج بھی ڈیوٹیوں پہ ہے کیونکہ دہشت گردی کا بھی خطرہ ہے, تو حکومت نے ایک بل پاس کر دیا قومی اسمبلی میں. اور وہ بل کیا تھا کہ آئندہ چیف جسٹس از خود نوٹس نہیں لے سکیں گے, اور اگر لیں گے تو وہ 3 رکنی پہلے بینچ بنائیں گے, اور اس بینچ میں 2 سینئر ممبر جن میں قاضی فیض عیسیٰ اور سردار طارق مسعود شامل ہوں گے, وہ عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے. اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ طے کریں گے کہ از خود نوٹس لینا ہے یا نہیں لینا, اور اگر لینا ہے تو بینچ کی تشکیل بھی ان تینوں کی مشاورت سے ہوگی. اب کیا ہوا کہ قومی اسمبلی نے یہ بل پاس کر دیا, یہ بل سینٹ میں چلا گیا, سینٹ نے بھی پاس کر دیا. جب سینٹ اور قومی اسمبلی ایک بل پاس کر دیتی ہے تو اس کو ایکٹ بنانا ہوتا ہے, اور ایکٹ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ صدر مملکت کے پاس جاتا ہے. اب صدر مملکت اس پر اگر دستخط کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایکٹ منظور ہو گیا, وہ ایکٹ آپ کا ایکٹ بن گیا, یعنی کہ وہ لاگو ہو جائے گا جس دن سے دستخط ہوں گے. اب صدر مملکت نے کیا کیا, ان کے پاس 15 دن 14 دن کا ٹائم ہوتا ہے, وہ اس دوران ہی دستخط کر کے منظور اس کو کرتے ہیں. تو انہوں نے واپس بھیج دیا کہ میں اس کو منظور نہیں کرتا ہوں. اب اس کی دوسری شک کیا ہے, دوسری شک یہ ہے کہ اگر وہ 14 یا 15 دن میں منظور نہیں کرتے ہیں تو پارلیمنٹ اس کو دوبارہ پاس کرتی ہے, اور وہی ہوا. صدر مملکت نے بل واپس بھیج دیا. جب وہ واپس آ گیا تو پھر کیا ہوا کہ قومی اسمبلی نے اس کو دوبارہ پاس کیا بل کو, سینٹ نے اس کو دوبارہ پاس کیا, اور جب دوبارہ پاس ہو گیا تو پھر کیا ہوا کہ پھر صدر مملکت کو بھیج دیا گیا. اب صدر مملکت کے پاس 10 دن کا وقت ہے, اگر 10 دن میں وہ پاس کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, اور اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ آٹومیٹیکلی ایک قانون ہے, آٹومیٹیکلی اس کے تحت یہ بل خود بخود پاس ہو جائے گا اور یہ نافذ العمل ہو جائے گا. اب چیف جسٹس صاحب نے جب دیکھا عمر عطا بندیال نے کہ یہ تو میرے اختیارات سلب کیے جا رہے ہیں, تو ان کے, میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے ان کو کہا, لیکن پی ٹی آئی والوں نے, ایک بول چینل ہے, اس چینل کا ایک اینکر ہے اور اس کا نام ہے سمیع ابراہیم, ایک ایئر وائی چینل ہے اور اس کا اینکر ہے چودھری غلام حسین. ان دونوں نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کر دی, اور وہ پٹیشن کیا تھی کہ عدالتی معاملات میں حکومت مداخلت کر رہی ہے, اس کو روکا جائے. بھائی خدا کے بندو, جب بل پاس ہو گیا ہے ابھی وہ نافذ العمل ہی نہیں ہوا ہے تو اس کے خلاف پٹیشن کیسی؟ جب وہ نافذ العمل ہو جائے تو پھر اس کے خلاف آپ پٹیشن. لیکن چونکہ یہاں معاملہ چیف جسٹس کا تھا, چیف جسٹس کو تو یہ چیز چاہیے تھی کہ کوئی پٹیشن آنی چاہیے. وہ جو ہی پٹیشن آتی گئی تو اس نے 8 رکنی بینچ تشکیل دے دیا. اب سپریم کورٹ میں جو ججوں کی تعداد ہے وہ 15 ہے. اب 15 ججوں میں 7 جج جو ہیں وہ چیف جسٹس کے حمایت یافتہ ہیں, بلکہ ان کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چیف جسٹس کے ہم خیال ہیں, جبکہ 7 جج چیف جسٹس کے مخالف تو نہیں آپ کہہ سکتے, لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اختلافی نوٹ لکھتے ہیں اور وہ چیف جسٹس کی بات کو آمین نہیں کہتے ہیں, بلکہ وہ آئین کے مطابق چلتے ہیں. جبکہ میں گستاخی نہ ہو, توہین عدالت نہ ہو تو یہ کہوں گا کہ چیف جسٹس آئین کو پامال کرتے رہتے ہیں. اب چیف جسٹس نے کیا کیا کہ وہ جو 7 ارکان جو کہ ان کے ہم خیال تھے اس کو انہوں نے بینچ میں بیٹھا کر, حالانکہ یہ ہیں اپنا مظہر علی نقوی, ان کے خلاف جوڈیشنل کیس بھی بنا ہوا ہے, جوڈیشنل انکوائری کا بھی کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف انکوائری کی جائے, یہ رشوت خور ہیں. لیکن اس کے باوجود اس کو بھی بینچ میں بٹھا دیا چیف جسٹس نے, اور یہ ہے کہ اب وہ 8 رکنی بینچ تشکیل دے کر اس کی آج سماعت ہو رہی ہے.
اب سماعت کیا ہوگی؟ پہلے ہی سے ہی پتہ چل گیا ہے کہ یہ حکومت کے خلاف ہی ہوگی، اور یہ جو حکومت نے بل پاس کیا ہے یہ اس کو ختم کریں گے، حالانکہ یہ ختم نہیں کر سکتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت اور عدلیہ میں اب ٹھن گئی ہے۔ اب دیکھیں یا حکومت رہے گی یا عدلیہ رہے گی، اور عدلیہ سے مراد یہ ہے کہ عمر عطا بندیال رہیں گے یا پھر شہباز شریف رہیں گے اور اس کی اتحادی جماعتیں رہیں گی۔ تو اب چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ اگلی خبر یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف محمد حنیف نامی ایک شخص نے عدالت میں درخواست دائر کی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ اس نے عدت کے دوران شادی کی ہے اور اس کا نکاح مفتی محمد سعید نے پڑھایا ہے۔ عدالت نے مفتی محمد سعید کو پہلے طلب کیا تو بتایا گیا ان کے وکیلوں کی طرف سے کہ وہ جی عمرے پہ گئے ہوئے ہیں۔ تو اگلی سماعت جب ہوئی تو مفتی سعید پیش ہو گئے۔ اب پتہ چلا کہ وہ عمرے پہ تو نہیں گئے تھے، بہرکیف وہ پیش ہو گئے اور انہوں نے ایک ایفیڈیوٹ دے دیا۔ اس ایفیڈیوٹ میں انہوں نے کیا لکھا؟ انہوں نے بولا کہ بالکل یہ سچ ہے کہ میں نے ان کا نکاح پڑھایا، اور بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ واقعی نکاح عدت کے دوران ہی پڑھایا گیا ہے، جو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو انہوں نے یہ بھی لکھا کہ میں نے جب عمران خان سے پوچھا، بلکہ عمران خان نے مجھے کہا کہ آپ میرا دوبارہ نکاح پڑھائیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے پہلا نکاح جو پڑھایا ہے مجھ سے تو وہ کیوں آپ نے عدت کے دوران پڑھوایا تھا؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے، بلکہ بشرا بیوی نے کہا تھا کہ مجھے بشارت ہوئی ہے کہ اگر نئے سال کے پہلے دن آپ نکاح کریں گے تو آپ ملک کے وزیر اعظم بن جائیں گے، اور اگر سال کے پہلے دن آپ نکاح نہیں کریں گے تو ملک کے وزیر اعظم آپ نہیں بن سکیں گے۔ چونکہ سال کے پہلے دن یعنی کہ پہلی تاریخ پہلا مہینہ جنوری کا، اور یہ سال ہے 2018 کا، تو اس میں یہ تھا کہ میں اگر نکاح نہ کرتا تو میں وزیر اعظم نہیں بن سکتا تھا، میری یہ مجبوری تھی، تو اس لیے میں نے نکاح پڑھوایا۔ تو آپ پلیز میرا دوبارہ نکاح پڑھوائیں۔ کس نے کہا؟ عمران خان نے۔ اور کس کو کہا؟ مفتی سعید کو۔ اب مفتی سعید نے دوبارہ نکاح پڑھوا دیا، اور یہ بیان حلفی عدالت میں جمع کروا دیا کہ میں نے اس وجہ سے نکاح پڑھوایا ہے کیونکہ یہ عمران خان کی فرمائش پر پہلا نکاح بھی میں نے پڑھوایا، یہ دوسرا نکاح بھی ان کی فرمائش پر ہی میں نے پڑھوایا ہے، اور اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دیں۔ جبکہ اس سلسلے میں مفتی راغب نعیمی نے کہا ہے کہ جو عدت کے دوران نکاح پڑھایا گیا ہے وہ شرعی لحاظ سے عمران خان اور بشرا بیوی دونوں گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، اور ان کو اس پر اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگنی چاہیے۔ اب عدالت دیکھیں کیا فیصلہ کرتی ہے، یہ آنے والا وقت بتایا گا۔ نہ پوچھ کیسے گزرتی ہے زندگی ہے دوست، بڑی طویل کہانی ہے پھر کبھی ہے دوست۔ اجازت دیجیے، اگلے ولاگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔